ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب۔ بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بابر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن چیزوں پر جو ہے وہ اختلافات سامنے آئے ہوں گے؟ گو کہ ابھی صرف امریکی موقف سامنے آیا ہے میڈیا سے، اور نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے جو میڈیا ٹاک کی گئی اس حوالے سے ایرانی ابھی تک جو موقف ہے باوثوق ذرائع سے جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بنیادی تو مجھے لگتا ہے کہ جو بنیادی ڈفرنس ابھی بھی ہے، جس کی امید بھی کی جا رہی تھی، وہ نیوکلیر جوہری معاملہ ہے۔ اس میں امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ایران مکمل طور پر اس کو گیو اپ کرے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات تو تباہ کر دی ہیں، لیکن شاید اس سے لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ ایران کی ٹوٹل کیپیبلٹی انہوں نے ڈسمینٹل کر دی ہے۔ ایران کا اس میں ڈفرینٹ پوائنٹ ہے۔ ایران کہتا ہے ہمیں پرامن مقاصد کے لیے جوہری جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آگے بڑھانے کا ہمیں پورا حق حاصل ہے۔ بیسک بون آف کنٹینشن تو یہی ہے، اور امید بھی پہلے یہ کی جا رہی تھی کہ یہ مذاکرات اب باوجود اس کے کہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئے، پاکستان نے بہت کوشش کی، دونوں کو بٹھایا۔ 47 ایئرز کے بعد یہ دونوں فریق ایک دوسرے سے انہوں نے براہ راست بات چیت کی، لیکن ان کے درمیان ایک لمبی ہسٹری ہے اختلافات کی، ایشوز کی، اور اس وجہ سے یہ سوچ لینا کہ جی فوری طور پہ ڈیل ہو جائے گی، یہ کوئی ریئلسٹک اپروچ نہیں تھی۔ ابھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے یا آگے بات چیت نہیں کریں گے یا فوری دوبارہ جنگ شروع ہوگی۔ یہی کہا گیا کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکی، اور امریکن پریزیڈنٹ کا یہ کہنا کہ یہ اپنی بھرپور پرپوزلز دے کے جا رہے ہیں۔ ایرانینز کو یہ بتا دیا ہے کہ کہاں پر ان کے لیے پیچھے ہٹنا ممکن ہے اور کہاں پر ان کے لیے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ ابھی ایرانین کی ریسپانس کا انتظار کریں گے، تو لیٹ سی کہ ایران کی ایک تو ابھی تک بریفنگ نہیں ہوئی، اور جب ان ایران کی بریفنگ ہو جائے گی اس کے بعد معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں۔ پاکستان کی بہرحال کوشش جاری رہے گی، یہی ہم نے کہا ہے، اور اس کی وجہ سے امید کی جانی چاہیے آپٹیمسٹک ہوتے ہوئے کہ معاملات کسی نہ کسی حوالے سے کوئی بہتر ہو ہی جائیں گے۔ بابر صاحب، جو ایرانی میڈیا سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ جو ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق رائے ہوا، لیکن دو معاملات پر مختلف رائے پائی گئی جس کی وجہ سے کسی معاہدے پر نہ پہنچ سکے۔ ایک تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر والا معاملہ جو ہے وہ ہے، تو دوسرا کیا آبنائے ہرمز والا معاملہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آبنائے ہرمز والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب یار جب میں نے کہا نا کہ جب ایرانین وفد کی بریفنگ ہوگی آفیشلی، تو اس سے کچھ پتہ چلے گا کہ کن معاملات پر ایسے تھے کہ جن پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ آبنائے ہرمز کے اوپر ایک ورکنگ میکانزم کی بات ہو سکتی ہے، لیکن آبنائے ہرمز جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے میرا خیال کہ جس کے اوپر مذاکرات ہی کامیاب نہ ہو۔ آفٹر آل آبنائے ہرمز پہ جو امریکہ کی اس ایران کی پوزیشن تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے، آن گراؤنڈ سچویشن وہ تو نہیں تھی، وہ تو ایران بدلتے ہوئے حالات کے بعد آبنائے ہرمز کے اوپر ایک کنٹرول حاصل کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اور بھی ایک دو ایشوز تھے جب ہم اپنے پینل ڈسکشن میں ان پہ بات کیا کرتے تھے، فار ایگزامپل اسرائیل کے حوالے سے ایرانی جن کو اس علاقے میں جو ایران کے حمایتی ہیں، جو ایران کے اتحادی ہیں، جن کو حرف عام میں جو ہے وہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پراکسیز ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسے ڈیفرنسز ہو کہ ایران ان کو ٹوٹلی ان کو ڈسون نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے گلف میں امریکن انفلوئنس کی بات ہے۔ یہ چند ایک ایشوز تھے جن کے اوپر ہمیں پہلے بھی یہ تھا کہ ان پہ تصفیہ اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن جب 20-22 گھنٹے کی اب بات چیت کرتے ہیں تو یہ بھی تو حقیقت ہے نا، 20-22 گھنٹے کا تھوڑا ٹائم تو نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا بھرپور موقع آپ کو ملا ہے۔ ابھی آگے اسی بیس کو استعمال کر کے جو بات چیت مزید بہتر ہو سکتی ہے، اور ابھی اس کا فائدہ دوسرا یہ بھی ہے کہ بھی ان معاملات پہ اتنی کوئی دوبارہ سے لمبے میراتھن سیشنز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے پوائنٹس یہ انڈرسٹینڈ کر لیا کہ کہاں پر ہم لچک دکھا سکتے ہیں، کہاں پر نہیں دکھا سکتے۔ اس کے بعد انہی کو بیس کر کے تو کل کو کوئی معاہدہ یا انڈرسٹینڈنگ ہو بھی سکتی۔ اچھا بابر صاحب، جو دونوں جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں، جو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک فطری عمل ہے، صرف ایک دور میں معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ اسے ہم پازیٹیو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے مزید دور ہوں گے۔ جی بالکل پازیٹیو کہہ سکتے ہیں، اور امید کی جانی چاہیے ہوں گے۔ دونوں نے میڈیا کے سامنے ایرانین سے ابھی تک بات نہیں کی، لیکن امریکن وائس پریزیڈنٹ جو بھی کی اس میں کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی
جس سے کوئی ایکسٹریم پوزیشنز کی بات ہو یا بددلی کی بات ہو، ناامیدی کی بات ہو، انہوں نے بھی اپنی گفتگو پازیٹیو فریم ورک میں رکھی ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جو ہم ایرانیز کو پوزیشن یا ویو پوائنٹ دے کے جا رہے ہیں اس پہ ان کا کوئی مثبت رد عمل آئے گا۔ اور بابر صاحب، جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے جو بات کی گئی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ خطے میں مستقل امن اور کے لیے مثبت انداز میں مذاکرات جاری رکھیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ مذاکرات کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس سے بھی یہی ایک جو ہے وہ سینس ہمیں مل رہا ہے کہ جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھی جائیں گی، اور نائب وزیر اعظم کی جانب سے یہی کہا گیا کہ پاکستان اپنی کوششیں جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ آپ سمجھتے جو امریکی صدر کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا 2 ہفتے کی جب جنگ بندی ہوئی تھی پاکستان کی کوششوں سے، کہ چین نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اس جنگ بندی میں، تو کیا چین اور روس کو بھی اگر آپ شامل کر لیں تو کیا وہ ابھی مزید جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک بات چیت ہوئی ہے، اس میں ایک پوائنٹ آف ویو کا پتہ چلا ہے، ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، ہم بھی کا میڈیٹر اس بات چیت میں موجود تھے، ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے۔ ابھی ان نکات کو آگے بڑھا کے ہماری سفارتکاری مزید آگے جائے گی۔ ابھی ہم اپنے زیادہ دوستوں سے، اپنے اتحادیوں سے، اپنے قریبی جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں جو پہلے بھی اس پروسیس میں شامل ہوئے، ہم بھی ان سے دوبارہ بات چیت کریں گے، دوبارہ امریکن اور ایرانین سے بات چیت کریں گے، تو ہمیں بھی تو موقع مل گیا نا، تو ہم بھی اپنی سفارت جاری رکھیں گے اور ہم ابھی دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ ان پوائنٹس کے اوپر جن کی وجہ سے ابھی تک ڈیل نہیں ہو سکی، ان میں کیسے لچک ہو سکتی ہے، ان میں کیسے کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ایک پروسیس ہے، آن گوئنگ ہے، اس کو ختم کرنے کا اعلان نہ ایران نے کیا ہے، نہ امریکہ نے کیا، نہ ہم نے کیا۔ اچھا بابر صاحب، جے ڈی وینس نے جب بات کی تو اس میں انہوں نے کچھ ریڈ لائنز کا ذکر کیا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ایسی ریڈ لائنز ہو سکتی ہیں جس پر امریکہ کمپرومائز نہیں کر سکتا؟ جی، ایک تو یہ نیوکلیئر ہی ہے، سب سے بڑی ریڈ لائن تو یہ ایک نیوکلیئر ہے جس پہ امریکہ سم ہو دی ادر کوئی کنسیشن دینے کو تیار نہیں، ان کے اپنی ریزنز ہیں۔ اور دوسرا ظاہر ہے کچھ جو امریکن کا پوائنٹ رہا ہے کہ اس علاقے میں اپنے جو ان کے گروپس ہیں جن کو یہ اتحادی کہتے ہیں، جس میں حزب اللہ ہے یا وہ تو حماس کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یمن میں ان کے مزاحمتی گروپ ہے، اس سلسلے میں بھی کوئی ایسی ریزن ہے کہ امریکہ نے کہا ہوگا کہ جی ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، بٹ پروبیبلی بیسک جو سب سے بڑی ریڈ لائن ہے وہ نیوکلیئر ہی ہے اور اس کی ریزنز ہیں، بٹ آئی ایم شیور اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی پوائنٹ نکل آئے گا بھی جو بات آگے چلے گی، اور کچھ اندر کی بات تھرو میڈیا، تھرو آفیشلز کے پتہ چلے۔ ابھی تک تو سب ٹائٹ لپڈ تھے کہ کہاں پر بات رکی اور کہاں پر ایشوز بن رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے، میں تو آپٹمسٹک ابھی بھی ہوں کہ جو کچھ ابھی تک ہم نے کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے، اچھا آگے بھی چل کے تھے۔ بالکل بابر صاحب، کیا خطے میں جو امریکی موجودگی ہے کیا یہ بھی ایک ریڈ لائن ہو سکتی ہے امریکہ کے لیے؟ امریکہ کے لیے ریڈ لائن ڈیفینیٹلی کس حد تک ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے اس کے اوپر اسٹریٹ وے ایران کو اگر کوئی ایشو ہے بھی تو اس کو تھوڑا سا ہمیں اس طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ خطے میں امریکہ کی موجودگیاں کو آج سے نہیں ہیں، یہ بہت پرانی ہیں، اور ان خطے کے ممالک کے ساتھ مختلف معاہدوں کی بنیاد پر ہیں، اور امریکہ کی پوری دنیا میں موجودگی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے بہت سارے ممالک میں، یورپ میں اور ایشیا میں اپنے بیسز بنائے تھے، ابھی وہ ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں بنے ہوئے ہیں، ابھی اس کانٹیکسٹ سے نکل کے اسٹریٹ وے ان موجودگیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، گریجولی کمی آ سکتی ہے، ان کے اوور آل پروٹوکول میں کوئی امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ایکچولی اگر ایران کو یہ یقین ہو جائے کہ امریکہ دوبارہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اس کے اوپر سے پابندیاں نرم کی جائیں گی، اور ان کو دنیا کے اندر ایک بہتر طریقے سے ایز اے اسٹیٹ ترقی کے تمام راستے جو ہیں ان کو استعمال کرنے کی اور ان پہ چل کے اپنے ملک کی خوشحالی کے کام کرنے کی پورا موقع ملے گا، اور امریکہ کو یہ یقین ہو جائے کہ ایران کے اندر کچھ جو انتہا پسندی کے جذبات ہیں جس کا اظہار خطے کے اندر وہ لبنان یا فلسطین یا دوسرے ممالک میں ہوتا رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کی کسی بھی صورت کو جوہری صلاحیت نہیں ہوگی فیوچر میں، تو پھر معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ نہیں ہو۔ میں تو اس کو اس لیے پازیٹیو لیتا ہوں کہ ابھی تک تو دونوں کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی نہیں تھی، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، اور کتنی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے، وہ بھی امریکن وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے نا جی 21 گھنٹے ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کی پوزیشن دیکھی ہے، ہم نے ان کو بتا دیا ہماری ریڈ لائنز کیا ہیں اور کن معاملات میں ہم لچک دکھا سکتے ہیں، کس پہ نہیں۔
ایرانین ہیں ان کو بتائی ہوں گی، ایرانینز کی بریفنگ سے پتہ چل جائے گا۔ ابھی جو بات چیت مزید آگے ہوگی، جو پاکستان کی سفارتکاری ہوگی، ابھی شورلی اینڈ پیورلی ان ریڈ لائنز کے اوپر بات ہوگی تاکہ ان کے اندر کو دونوں ممالک کو لچک کے اوپر مائل اور قائل کیا جا سکے۔ بابر صاحب، اگر دونوں ممالک ایک دوسرے سے یقین دہانیاں لے بھی لیں تو اسرائیل سے کون لے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب جنگ بندی بھی ہو چکی ہے تو جو لبنان میں جس طرح کی کارروائیاں کی گئیں اسرائیل کی جانب سے، وہ بھی اگر کہا جائے کہ ایک نقطہ رہا ہے ایران کی جانب سے جس پر تحفظات کا برملا اظہار بھی کیا گیا۔ دیکھیں اس کے اوپر تو جہاں تک تعلق ہے وہ تو امریکہ کو گارنٹی دینی پڑے گی۔ اسرائیل جب تک کنٹرول نہیں ہوگا، اسرائیل کے جب تک طریقہ کار اس خطے میں تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اس خطے میں دیر پا امن نہیں لا سکتے۔ وہ تو امریکہ کو کرنا پڑے گا۔ امریکہ کیسے کرتا ہے وہ اس کا کام ہے۔ کیا امریکہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اسرائیل کا ایک، میں تو یہی کہوں گا کہ اس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے اپنی ساکھ مزید متاثر کرتا رہے اور دنیا میں اس کے اوپر کوشچنز ریز ہوتے رہے، اور بیک ہوم جو اتنا پریشر بلڈ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، کیا اس پریشر کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ تو امریکہ کا کام ہے۔ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس حد تک اسرائیل کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کہاں پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور کہ ان کو کنٹرول نہ کر کے جو اس کے نقصانات امریکہ کو اس وقت اٹھانے پڑ رہے ہیں یا فیوچر میں اٹھائے جا سکتے ہیں، کہ امریکہ ان کو افورڈ کر سکتا ہے۔ کیونکہ بابر صاحب گزشتہ روز بھی جو ایرانی وفد تھا اس کی جانب سے جو خبریں سامنے آ رہی تھیں وہ یہی سامنے آ رہی تھی کہ اگر امریکہ فرسٹ کے نمائندوں سے بات ہو رہی ہوگی تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر اسرائیل فرسٹ کے نمائندوں سے بات ہوگی تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ بالکل ٹھیک کہا، ایسے ہی ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی ایسے۔ اسی میں بہتری ہے، اسی میں کوئی گنجائش نکلے گی، اسی میں سے ہم کسی معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے، اور امریکہ فرسٹ ہی ہونا چاہیے۔ ہر ملک اپنے مفادات کو پہلے دیکھتا ہے اور دیکھنا چاہیے بھی۔ امریکہ کو بھی اپنے مفادات کو پہلے، اسرائیل کے مفادات، اسرائیل ٹھیک ہے ان کا اتحادی ہے، ان کا منظور نظر ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیورلی اسرائیل کو مفادات دیکھتے ہوئے دنیا میں امریکہ اپنی ساکھ اتنی خراب کر لے یا متاثر کر لے کہ اس کی اپنی حیثیت جو ہے وہ کوسچنیبل ہو جائے۔ یہ تو امریکن یا ایڈمنسٹریشن کو، امریکن گورنمنٹ کو، امریکہ کے پریزیڈنٹ کو اور ان کا جو اس وقت پورے کا پورا ڈیسیژن میکرز ہیں، ان کا کام ہے اس چیز کا فیصلہ کرنا۔ بابر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایران کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے بڑا کھل کر گزشتہ روز بھی کیا گیا، جیسا کہ ہم نے ابھی بات بھی کی، کیا جو دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے کہیں نہ کہیں امریکہ سے بات چیت کی جا رہی ہو کہ اسرائیل کی جانب سے جس طرح غزہ میں کارروائیاں کی گئیں، لبنان میں کارروائیاں کی گئیں؟ جی کی گئی ہوں گی، لیکن مشرق وسطیٰ کے زیادہ تر ممالک تو انفارچونیٹلی جو کہ ویسے ہی یا تو امریکہ کے اتحادی ہیں یا ان معاملات پہ اس طرح کھل کے بات چیت نہیں کرتے، لیکن اسرائیل سے ایشوز تو سب کو ہیں، سارے اسرائیل کے ڈسے ہوئے ہیں، کیا اس میں جارڈن ہے، کیا لیبنان ہے، کیا ایجپٹ ہے یا شام ہے، سب کے سب اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے تلخ تجربات رہے ہیں۔ تو بات چیت تو انہوں نے بھی کی ہوگی، کہا انہوں نے بھی ہوگا، خواہش ان کی بھی ہوگی کہ اسرائیل کو کسی حد تک کنٹرول کیا جائے، کیونکہ جب تک اسرائیل کو امریکہ کنٹرول نہیں کرتا اس وقت تک ایک بات شور ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا، اور جب تک مڈل ایسٹ میں امن نہیں ہو سکتا اس وقت تک ہم دنیا کے امن کی شیورٹی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ روٹ کاز ہے یہ جو مڈل ایسٹ کے 2-3 پرابلمز ہیں، دہائیوں سے انہوں نے دنیا کے پیس کو جیپٹائز کیا ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی ریزن اسرائیل اور اس کی جو یہ وسعت پسندی کی جو پالیسیز ہیں جس میں ہر روز کسی نہ کسی ملک پہ چڑھ دوڑتا ہے، ان چیزوں کو روکنا ہوگا۔ بابر صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی مغربی جو غزہ کی پٹی ہے وہاں پر نئی بستیوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوششیں کی جاتی رہیں، جس پر یورپی یونین بھی بڑا کھل کے سامنے آیا۔ اس کی کیا بڑی وجہ ہو سکتی ہے یورپ کی جانب سے؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ غزہ پہ جس طرح کی تباہی کی گئی اسرائیل کی جانب سے، جس طرح وہاں پر بچوں کو مارا گیا، اتنی کھل کے بیانات سامنے نہیں آ رہے تھے، لیکن اب بڑا کھل کر سامنے آیا یورپی یونین۔ جی اس کی ریزن یہ ہے کہ یورپین یونین یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جو ٹریڈیشنل پوزیشن رہی ہے اسرائیل کے بارے میں مختلف ریزنز کی بنیاد کے اوپر، وہ ان گراؤنڈ ابھی ٹھیک نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ وہ ہم آہنگ نہیں ہے۔ اگر اسرائیل اسی طریقے سے بستیاں بڑھاتا چلا گیا تو پھر تو خطے میں امن نہیں آ سکتا، اور جب تک خطے میں امن نہیں آئے گا اس وقت تک
دنیا میں امن نہیں آئے گا. یورپین یونین کے زیادہ تر ممالک تجارت اور اقتصادی تعاون پر یقین رکھتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر کے ملٹری ڈیزائن اسپیشلی آفٹر بٹر ایکسپیرینس آف سیکنڈ ورلڈ وار نہیں ہے, اور ان کی ان تمام اقتصادی ترقی میں, ان کے بزنسز میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ جب امن نہیں ہوگا, پیس نہیں ہوگا. اور جب سب اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ دنیا کے پیس کے راستے میں سب سے رکاوٹ اسرائیل کا یہ رویہ ہے, تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک ڈفرینٹ پوزیشن لینی ہے. دیر آئے درست آئے, اگر انہوں نے یہ بھی پوزیشن لی ہے تو اس کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر بستیاں اسی طریقے سے اسرائیل بڑھاتا چلا جاتا ہے تو خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے. فلسطینیوں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے, اسی سے پرابلم ہے, اسی سے لبنان میں بھی جو ہے وہ توسیع پسندانہ عزائم جو ہیں وہ اسرائیل کے سامنے آئے ہیں. دریا ہے وہاں پر, اس کے سے ملکہ علاقوں میں جو ہیں وہ بستیاں بنائی جا رہی تھیں. جی یہی ہے, وہ سب کو نظر آ رہا ہے. وہ ریور تک جانا چاہتے ہیں. انہوں نے 2000 سے زیادہ عام لوگوں کو شہید کر دیا ہے گزشتہ 4 سے 5 دنوں. وحشیانہ بمباری کی ہے سیولینز کے اگینسٹ. کہاں دنیا میں اس چیز کو برداشت کیا جاتا ہے؟ آج کی دنیا میں صرف اور صرف کو کر رہا ہے تو اسرائیل یہ کام کر رہا ہے. انہوں نے 1 لاکھ کے قریب بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا 2 سال میں, 2.5 سال میں, اور ابھی لبنان میں یہ کر رہا ہے. اس وقت دنیا میں کسی خطے میں آپ کو اس طرح کی وحشیانہ اور اس طرح کے بربریت پر مبنی پالیسیز کسی اور اسٹیٹ کی نظر آتی ہیں سوائے اسرائیل کے؟ کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہی وہ ریزن ہے. بابر صاحب, کیا نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کر سکتا ہے یا کرے گا؟ ہے تو مشکل. نیتن یاہو کہ جو نظریہ ہے صہیونیت کا, زائنزم کا, جڑیں اس کی کافی مضبوط ہے موجودہ امریکی ایڈمنسٹریشن میں, لیکن کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر, میں جب پہلے بات کر رہا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ان کے قریبی لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا انہیں اسرائیل کی رسی اسی طریقے سے دراز کر کے اپنی پوزیشن کو اتنا کمپرومائز کرنا ہے کہ دنیا میں ارریلیونٹ ہو جائے, یا اس کو کسی نہ کسی فریم ورک میں لاتے ہوئے اتنا کنٹرول ضرور کرنا ہے کہ امریکہ دنیا میں جو اپنا کردار ہے بینگ اے سپر پاور, وہ تو کم از کم ادا کرتا رہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاء الدین صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے مطالبات نہیں مانے, جس کی وجہ سے ایران کے ساتھ کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے ہیں. معاہدے تک نہ پہنچنا امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے. جے ڈی وینس نے باور کرایا کہ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے سے متعلق واضح یقین دہانی چاہتے ہیں. امریکہ نے ایران کو بہترین ڈیل کی پیشکش کی. اپنی ریڈ لائنز اور جن چیزوں کو موضوع بنا سکتے ہیں وہ بتا دی ہیں. ایرانیوں کو وہ چیزیں بھی بتائی ہیں جو ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شرکت کر کے اپنی شرائط پیش کی ہیں. دیکھتے ہیں ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں. دوسری جانب ایران کا موقف جو ایرانی میڈیا سے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق رائے ہوا, لیکن 2 معاملات پر مختلف رائے معاہدے کی طرف نہ لے جا سکی. اسماعیل بقائی نے باور کرایا کہ بد اعتمادی کے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے. یہ فطری ہے کہ صرف ایک دور میں معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور خطے میں دوسرے دوست ممالک کے درمیان رابطے اور مشاورت جاری رہے گی, جو کہ پازیٹیو اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں جانب سے جنگ بندی کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی. اس کا مطلب یہی ہے کہ جنگ بندی قائم ہے, جو کہ پاکستان کی کاوشوں سے 2 ہفتے تک کے لیے قائم کی گئی تھی, اور اس میں امید یہی کرتے ہیں کہ مزید توسیع بھی سامنے آئے گی. اور جیسا کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے میڈیا کو بتایا گیا کہ خطے میں مستقل امن مثبت انداز میں مذاکرات کو جاری رکھیں گے. پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا. امید کرتے ہیں کہ دونوں جانب سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی. مختصر گفتگو تھی یہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مذاکراتی عمل میں شریک ایران اور امریکی وفود کا شکریہ بھی ادا کیا. پریس بریفنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ نائب وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی واضح کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کاری کا کردار جاری رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے کوششیں ختم نہیں ہوئی ہیں. پاکستان کا کردار ابھی جاری ہے اور پاکستان ان دونوں ممالک کے درمیان مزید رابطوں کا سبب بنے گا. ضروری ہے کہ دونوں ممالک سیز فائر کے عزم پر قائم رہیں. اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک نے وزیر اعظم کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا.
और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। इस न्यूज़ अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ